نہیں ہوگا. صحابہ کرام نے زور لایا, حضور موجود تھے, پریشان تھے, لیکن حضور نے فرمایا صبح میں اس کو جھنڈا دوں گا جو یہ خیبر کا قلعہ فتح کرے. اب تمام صحابہ کرام تمام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتے تھے اور حضور بھی سب سے محبت کرتے تھے. سب کے دل میں یہ شمع پھوٹی کہ حضور صبح جھنڈا ہمیں دیں گے. سارے سوچتے رہ گئے کہ صبح ہوئی تو مولا علی شیر خدا کو بلایا گیا کہ بلاؤ مولا علی شیر خدا کو, علی کو بلاؤ. اور حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ حضور ان کی آنکھوں میں چشم ہے, درد ہے, تکلیف ہے. حضور نے فرمایا بلاؤ اسے. بلایا گیا. علی نے بتایا حضور آنکھوں میں چشم ہے, درد ہے. حضور نے لابے دن لگایا اور فرمایا علی جاؤ, اب یہ آنکھیں تمہاری نہیں, یہ نبی کی آنکھیں. جاؤ, یہ ہاتھ تمہارا نہیں, اب نبی کا ہاتھ ہے. علی جاؤ. اب اسی کی مثال یہی ہے کہ جب 40 اصحاب وہ دروازہ اٹھا نہیں سکے کیونکہ وہ طاقت نبی کی بن چکی تھی کہ جب 40 اٹھا نہ سکے, ایک دروازہ اٹھا کر علی نے پھینک دیا. یہ طاقت اپنی نہیں, علی کے نبی کی تھی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. سبحان اللہ, سبحان اللہ. واجی واہ واہ, سنا واہ. اہل بیت اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا. دیکھو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس ٹائم مثلا نماز پڑھ دیں تو نماز اس وقت تک قبول تو نہیں تھی نا جب تک نبی اور نبی دی آل پہ درود نہیں پڑھتے. ایسے نبی پر پڑھتے ہیں, پھر نبی کی آل کو بھی پڑھتے ہیں تو رب کا حکم. تو یاد رکھو مت رب کو اتنی عزیز ہے, کل سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ جو نبی اسلام نیا نیا پھیل رہا تھا مدینے کے اندر, صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضور کی بارگاہ سامان کچھ پیش کیتا کہ حضور اسلام واسطے حضور دے معاملات میں وسیع ہونے دین دے. تو علیہ السلام چونکہ وسیع نہیں پھیلا تھا مدینے کے اندر, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ گئے اور یہ پیش کیا سامان, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مضبوطی کے لیے بتا دیا کہ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے. وہی بھیج کر کہ محبوب ان سے کہہ دو کل سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. محبوب ان سے کہہ دو کہ مال چھوڑ دو, مجھے مال مت دو, میرے اہل قرابت سے محبت کرو کہ جو مجھ سے لگتا ہے اسے محبت کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اہل بیت کا وہ مقام ہے. اور جس ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنجتن پاک بہت بڑا مقام ہے. امام حسن حسین کیونکہ آل یہیں سے چل رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, امام حسن حسین اور مولا علی شیر خدا اور خاتون جنت, آپ چادر میں تھے. حضرت ام سلمہ فرمینیا کہ میں حضور دی بارگاہ عرض کیتا یا رسول اللہ, میں حضور نے خارج نہ کیتا کہ تم اہل بیت سے خارج ہو, نہیں. حضور نبی کریم ائمہ محدثین نے لکھا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر لی اور ان تمام گھرانے کو اندر لیا تو حضور کو ان سے قرب اتنا تھا, حضور کو ان سے محبت اتنی تھی کہ وہ, اور اس میں محبت تھی لیکن ان سے اتنی محبت تھی کہ اور اسے نہ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کی اور ام سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی چادر میں آ جاؤں. تو حضور نے فرمایا کہ ام سلمہ آپ زوجہ ہیں, ہمارے لیے امہات المومنین ہیں, قرآن کی روح سے مومنین کی مائیں ہیں. عرض کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ تم جس مقام پر ہو نا تم بہترین مقام پر ہو. تو آپ نے پھر دعا مانگی, تو اس سے ائمہ محدثین نے فرمایا کہ وہ قربت ہے, اس سے اخراج نہیں ہے. آپ تمام اہل بیت تمام ریلیشن کا اسی تک قدر کریں گے جیسے قرآن کی روح سے, کیونکہ وہ نبی کا گھر ہے, کیونکہ وہ نبی کا گھر ہے. اور نبی کے گھر سے عظیم کوئی گھر ہو نہیں سکتا, اور وہ بھی محمد عربی کا. محمد عربی کے گھر سے عظیم کوئی گھر ہو نہیں سکتا, چاہے وہ بچوں میں ہو, چاہے وہ دامادوں میں ہو, چاہے وہ گھر میں ہو, چاہے ازواج میں. کیا صحابہ بھی تو ایسے تھے جیسے حضور کے بچے ہوں, حضور کی اولاد ہو, تربیت محمدی. وہ چبوترا دیکھو آج بھی موجود ہے جو محمد عربی کے روزے انور کے ساتھ, ریاض الجنہ کے ساتھ, آج بھی وہ چبوترا, وہ اصحاب صفا کا چبوترا موجود ہے. جو دینی مدارس ہیں اس کی بنیاد وہیں سے لگی ہے. درس چل دے پہ نا, درس یہ اتھوں ہوئی حضور دے روز انور جی خدا گھن گیا اسی حسین کے دیکھو کہ باب جبرائیل دے نالی سیڈ دو تا اسا اصحاب صفا دا باقاعدہ اج تک چبوترا موجود ہے جتنا او بانے ہیں حضور پڑھے ہیں. تو یہ مدرسوں کی بنیاد لوگ کہتے ہیں مولوی پڑھے ہوتے ہیں, نہیں, مدرسوں کی بنیاد محمد عربی نے خود رکھی ہے. آپ علماء و صاحب کو پڑھنے ہیں جرے علماء ذہین اور وسیع اور عز جرے علماء اور اس قسم محدث بڑے ہوئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کو باقاعدہ مختلف جماعتیں بھیجے ہیں کہ تو دین اسلام کی تبلیغ کر. تو وہ یہ کون تھے؟ یہ وہی دینی مدرسہ تھا جو محمد عربی نے بنیاد رکھی. آج جو ادارے ہیں یہ اسی کی شاخیں, لیکن یاد رکھنا کبھی بھی بٹنا مت, کیونکہ ہمیشہ انسان کو تاریخ ڈگمگا دیتی ہے. ہمیشہ قرآن و حدیث کا فیصلہ اٹل ہے, قرآن و حدیث کا فیصلہ اٹل ہے, کیونکہ میرا رب بہتر جانتا ہے اور رسول کریم بہتر جانتے ہیں.
اس لیے قرآن و حدیث کے سامنے کسی کو مت ٹکرانا. جب بھی کوئی بات کرے اسے کہو حدیث ہے، قرآن ہے. اگر قرآن و حدیث ہو تو بالکل ثابت قدم رہو. اگر قرآن و حدیث نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ تم اس پر دفاع کرو، بلکہ اسے کہو کہ خبردار ایسا نہیں ہو سکتا، ہم قرآن اور حدیث کے تابع ہیں. ہم قرآن اور حدیث کے تابع. باقی ہم کسی ہزار باتیں ہیں، ہزار معاملات ہیں، ہزار اختلافات ہیں، ہزار مشاجرات ہیں، ہم کسی کے قائل نہیں. ہم یہ قائل ہیں قرآن کے، رب کے فرمان کے، یا محمد عربی کی حدیث. یہ صراط مستقیم ہے. یاد رکھنا، اسے کہا جاتا ہے صراط مستقیم. جو اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کبھی بھی جہنم کا ایندھن بھی نہیں بنے گا، وہ کبھی بھی صراط مستقیم سے بھی نہیں ہٹے گا، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ اس پر ناراض نہیں ہے. حضرت محترم مولا علی شیر خدا حیدر کرار، اس کا میں مولا، اس کا علی مولا. یہ مقام غدیر خم کا ہے. خطبہ حجت الوداع کو کچھ عرصہ پہلے میرے کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ایک جہاد دے ہوتے، اور سپہ سالار حضرت مولا علی شیر خدا کو بڑھایا. اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی. جس میں اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، وقت مسلمانوں کو بات باقاعدہ مال غنیمت بھی تابع رہا، تقسیم ہوتا تھا. تقسیم ہوا. غدیر خم کے جو صحابہ کرام تھے ادھر ہی اسی جہاد میں موجود تھے. ان چند ایک صحابہ نے اظہار رائے، اظہار اختلافات نہیں، ایسے کسی دو چار یا سامان کم ملا ہے، تھوڑا سا کم ملا ہے، تو وہ بات میری محمد عربی تک جا پہنچی. میرے کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع پر مختلف واضح فرمایا، لیکن یہ لفظ نہیں فرمایا. کیوں؟ کیونکہ وہ صحابہ جن کی حساب تھا وہیں پہ کرنا. میرے کریم آقا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کا واضح فرمایا. بہت طویل تھا، 1,14,000 یا 1,24,000 کا مبئی صحابہ موجود تھے. حضور نے واضح فرمایا کیونکہ خطبہ حجت الوداع تھا. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدیر خم پر آئے جہاں پر 7,000 صحابہ موجود تھے. 6 یا 7,000 جو مختلف ہسٹری میں، ایک اپنی نہیں، مختلف ہسٹری سے 6 سے 7,000. حضرت محترم اس مقام پہ میرا محمد عربی نے واضح فرمایا، اور آخر پر بجائے ان کو کسی تلقین کر گئے، بجائے ان کو کسی بات پر ایگری کرنے یا بتانے کے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی شیر خدا کو قریب کیا اور فرمایا سنو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. کہ اگر اس کا فیصلہ ہے تو یہ میرا فیصلہ ہے. اس میں کسی کو کوئی دو رائے ہونی نہیں چاہیے. یعنی نہ بات کرنے کا موقع دیا. میرے محمد عربی نے سمجھا دیا کہ اگر اس کا فیصلہ ہے تو پھر میرا فیصلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم سے مومن محبت کرے گا اور منافق بغض رکھے گا. اور یاد رکھنا علی تیری محبت دو طرزہ ہے. سمجھ لو، یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، یہ بھی اتھینٹک حدیث کا مفہوم ہے کہ علی تیری محبت دو طرزہ ہے. کہ ایک طبقہ تیری محبت میں، یاد رکھیے گا، ایک محبت میں جنت میں جائے گا، لیکن ایک تیری محبت میں جہنم میں جائے گا. یاد رکھنا، ہم نے کلیئرنس رکھنی ہے کہ کیا محور زندگی محمد عربی کی ذات ہے یا انفرادی ہے. اگر کسی کی ذات سے ہم بڑھ کر حضور کی ذات پیچھے ہٹ جاتی ہے اور ہم اس کی ذات سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر یہ ایمان مکمل نہیں ہے. کیونکہ ایمان مکمل حدیث ہے. سرکار نے فرمایا سب سے بڑھ کر، اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، آباء و اجداد سے بڑھ کر، پوری دنیا کائنات سے بڑھ کر، اگر تمہیں کامل ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ مجھ سے محبت، چاہے وہ ابوبکر کی ذات ہو، تم انفرادی طور سے ابوبکر سے محبت کرتے ہو اور ابوبکر کا نام لگاتے ہو، اور اس کی ان کے ساتھ متصل محمد عربی کی ذات اٹیچ بھی نہیں ہے، تعلق بھی نہیں ہے، صرف انفرادی محبت کرتے ہو. یہ محبت ناجائز ہے. اگر حضور کی وجہ سے کرتے ہو یہ محبت جائز ہے. یہ ہے. اس سے یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال محبت، اور اس وجہ سے لازم ہے کہ اساں اس وقت تک خدا تک نہ پہنچ سکسوں. یاد رکھے جب تک صدر مصطفیٰ دنے. حضرت نظام آخری گال، حضرت نظام الدین اولیاء کو کسی نے پوچھا ہمیشہ میرا سینا کہ حضور اسا قرب الہی چاہنے ہیں. مریدین نے پوچھا کہ حضور اسا قرب الہی چاہنے ہیں، اللہ دے نیڑے تھینا چاہنے ہیں، تو کیڑا ذکر کروں؟ آپ نے فرمایا کہ کائنات دا افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لیکن آپ نے فرمایا اگر تم قریب ہونا چاہتے ہو اللہ کے تو پھر زیادہ سے زیادہ محمد عربی کی ذات درود و سلام. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرماوے. خداوند کریم ساکو نبی دے نال سچی سچی محبت عطا فرماوے. حضور دا سچا امتی بڑھاوے.
حضور دی آل و اصحاب دا ادب و احترام کرن توفیق عطا فرماوے، حضور دی اہل بیت اور اصحاب نال محبت اور حقیقی محبت کرن توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ سا کو اولیاء اللہ دے نقش قدم کرن توفیق عطا فرماوے، اور خداوند کریم جتنے بھی لوگ تسا سب دے بھی ہیں ابا و اجداد جس جہاں تو چلے گئے، خداوند کریم انہاں سب کو غریق رحمت فرماوے اور اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات دی بلندی عطا فرماوے۔ خدا کو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سا کو ایمان دے تے ثابت قدم رکھے، دین اسلام تے ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ سا کو او کم کراوے جے کدے شوق کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا پڑھدا پڑھیندا حسن نمانا فانی جائے کہنے یورانا سمجھ سیانا سمجھ سیانا باقر دعوی مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام، جس نے روزے ازل کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن علی پر لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے امتی پہ لاکھوں سلام، السلام اے خدا کے پیارے لاڈلے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان، ربي اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا اللہ سب دی حاضری تیری جناب پیش کی قبول و مقبول فرما، سب دی حاضری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کی قبول و مقبول فرما، اس جملہ کلام تمام ذکر بعد الثواب تمامی انبیاء کرام علیہ السلام دی بارگاہ پیش کرنے قبول و مقبول فرما، اس تمام دا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تمامی آل بالخصوص شہداء کربلا دی بارگاہ پیش کرنے قبول و مقبول فرما، اس تمام دا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تمامی اصحاب تابعی تبع تابعین جملہ ائمہ کرام جملہ اولیاء کرام جملہ مسلمین مومن مومنات، یا اللہ اس وقت بالخصوص محمد اللہ وسائے مرحوم مغفور دی روح پہ پیش کرنے قبول و مقبول فرما، ان دی قبر کو منور فرما،
تحد نگاہ وسیع فرما، جتنے ہی خاندانی فوت تھی چکے ہیں یا اللہ تمام دی بخشش فرما، اور جتنے لوگ تھے شامل موجود ہیں انہوں نے والدین بزرگ فوت تھی گئے یا اللہ تمام دی بخشش فرما، درجات دی بلندی عطا فرما یا اللہ، صغیرہ اور کبیرہ گناہاں دی معافی عطا فرما، کردہ نہ کردہ گناہاں دی معافی عطا فرما، شیطان دے شر تو اور انسان دے شر تو بچا یا اللہ، تمام گنگانہ کو شفا کاملہ عطا فرما، صحت کاملہ اور عاجل عطا فرما یا اللہ، اپنے سوا کسی دا محتاج نہ فرما، تمام مسلمانوں کو دین دنیا دی کامیابی عطا فرما، دین دنیا دی شرمساریوں تو بچا، تمام دے گھراں کو مال کو رزق کو برکتاں نہ بڑھا، تمام دی اولادہ کو نیک بخت پڑھا، انہاں کو اپنے والدین دی ادب دی عزت دی خدمت دی توفیق عطا فرما، بے اولادہ کو نیک بخت اور عطا فرما، تمام مسلمانوں کو پنج وقت نمازی بڑھا، قرآن پاک پڑھن دی توفیق عطا فرما، اچھے عمل دی توفیق عطا فرما یا اللہ، سب دا خاتمہ بالایمان فرما، اور روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا توفنا مسلمین وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا